بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکب نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم کے لیے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے لیے تو سفینہ نجات تیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کلمہ پڑھنے والی امت کو تو نجات دے دی، لیکن اس معاشرے میں، اس پرعشوب معاشرے میں جہاں پر بد اخلاقی کا طوفان ہے، جہاں پر بد امنی کا طوفان ہے، جہاں پر فکری تعصبات کا طوفان ہے، جہاں پر نظری تعصبات کا طوفان ہے، جہاں پر جہالت کا طوفان اٹھا ہوا ہے، ایک طوفان نہیں کئی طوفان ہیں، تو ہمارے پیارے نبی نے ہماری نجات کی خاطر آیا کسی سفینے کو بنایا ہے یا نہیں؟ ہم کیسے اس معاشرے میں نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ان مختلف مشکلات سے، ان مختلف ظلمات سے، برائیوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا سفینہ ہے؟ نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا گھبرائیں نہیں، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ من راکبا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو شخص اس کشتی اہل بیت میں، سفینہ اہل بیت میں سوار ہو جائے گا وہ نجات حاصل کر لے گا، جو اہل بیت سے دور رہے گا غرق ہونا اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر نے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور تا قیامت پیغمبر نے نجات کی کشتی قرار دی ہے اہل بیت کو، سفینہ نجات قرار دیا ہے اہل بیت کو، ایک شرط کے ساتھ۔ پیغمبر نے فرمایا من راکبہ، جو اہل بیت کے ساتھ منسلک ہوگا وہی نجات پائے گا۔ صرف یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں کافی نہیں، جو اہل بیت کی سفینہ نجات میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ جو اہل بیت کے ساتھ متمسک رہے گا، جس کا کردار اہل بیت کے کردار کے ساتھ ملتا ہوگا، جس کی گفتگو اہل بیت کی گفتگو سے ہوگی، جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مکمل آئیڈیل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے گا وہی نجات پائے گا۔ جو اہل بیت سے دور رہے گا وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی غرق ہو گیا، آج بھی غرق ہو جائے گا، اور آگے آنے والے زمانوں میں بھی غرق ہوتا رہے گا جو اہل بیت سے دور رہے گا۔ آج اس ظلم کے طوفان میں پیغمبر نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت سے متمسک رہیں، میری اہل بیت ہی نجات کی کشتی ہے، یہ تمہیں نجات دے گی بشرطے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے۔ نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اہل بیت رسول۔ نجات کے لیے صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے در آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو اس در سے دور رہے گا، جو اہل بیت سے دور رہے گا وہ کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کے دروازے سے منسلک رہنا در حقیقت رسول خدا سے منسلک رہنا ہے، اور جو رسول خدا سے منسلک رہے گا، جو رسول خدا سے متصل رہے گا، نجات اس کا مقدر بن جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔